بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الثَّانِي فَفِيهِ قَوْلَانِ أَقْوَاهُمَا الْوُجُوبُ۔ موضوع بحث ہمارا یہ ہے کہ ہمیں علم اجمالی ہے کہ ایک تکلیف ہمارے اوپر واجب ہے، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کہ کون سی ہے۔ مثال کل ہم نے یہ شروع کی تھی کہ امر دائر بین المتباینین ہے کہ مجھے پتہ ہے یوم الجمعہ بعد الزوال ایک نماز میرے اوپر واجب ہے، اس تکلیف کا تو علم ہے، قطع ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ظہر واجب ہے یا جمعہ۔ حالت سفر میں ہے، کوئی ایسا مورد پیش آ گیا کہ پریشان ہے، اب سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے اوپر قصر واجب ہے یا اتمام، کیا کروں؟ ٹھیک ہے جی۔ پریشان کیوں ہوئے؟ فرماتے ہیں لِأَجْلِ فُقْدَانٍ النَّسْ۔ کل بھی انہوں نے فرمایا تھا یہاں دو صورتیں ہیں، آیا اس کی مخالفت قطعیہ جائز ہے، نہ زور پڑے نہ جمعہ پڑے، نہ قصر پڑے اور نہ ہی پوری پڑے؟ فرمایا مخالفت قطعیہ حرام۔ یہ کل کی بحث ختم۔ اما الثانی آج سے ہے۔ اما الثانی یہ ہے کہ آیا موافقت قطعیہ واجب ہے یا موافقت احتمالیہ کافی ہے؟ موافقت احتمالی آغا جان یہ ہوگی کہ بس فقط ظہر پڑھ لے، فقط جمعہ پڑھ لے، یا فقط کا یعنی ایک پڑھ لے ایک کو چھوڑ دے، تو احتمال ہے کہ شاید یہی واجب ہو جو میں نے پڑھی۔ موافقت قطعیہ یہ ہوگی کہ نہ ظہر بھی پڑھے، جمعہ بھی پڑھے، قاصر بھی پڑھے، تمام بھی، یہ ہوگی موافقت قطعیہ۔ شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ، توجہ میری جان، اس مسئلہ میں کہ شبہ وجوبیہ ہو، امر دائر بین المتباینین ہو، اور وجہ شبہ فقدان نص ہو، تو کل فرمایا تھا کہ حرمت قطعیہ کیا ہے، مخالفت قطعیہ بھی حرام ہے۔ آج فرما رہے ہیں موافقت قطعیہ واجب ہے۔ موافقت قطعیہ کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی یہ بندہ ظہر بھی پڑھے، جمعہ بھی پڑھے، یا مثلا قاصر بھی پڑھے، تمام بھی۔ اچھا کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے مقتضی موجود معنی مفقود، مقتضی موافقت موجود یا مقتضی احتیاط موجود، جبکہ معنی علت اس صورت میں مؤثر نہیں ہوتی جب مقتضی کے مقابلے میں کوئی معنی موجود ہو، یہاں کوئی معنی نہیں ہے۔ مقتضی کیا ہے؟ توجہ آقا جان، ہم اس بات کے قائل ہیں، علم کلام میں بھی ہمارا نظریہ یہی ہے کہ احکام الہیہ میں عالم اور جاہل سب برابر ہیں۔ نماز جیسے اس پر واجب ہے جو علم بالوجوب رکھتا ہے، اس پر بھی اسی طرح واجب ہے جو جہل بالوجوب رکھتا ہے۔ ہمارے نزدیک عالم اور جاہل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب جب اس کو علم ہو گیا کہ میرے اوپر ایک چیز واجب ہے اور ادھر طے ہے کہ عالم اور جاہل کا کوئی فرق نہیں ہے، تو اس نے اپنا ذمہ بری کرانا ہے یا نہیں کرانا؟ کرانا ہے۔ خوب، اگر تو اس کو علم تفصیلی ہو جاتا کہ فقط فلاں واجب ہے تو اسی کو بجا لاتا، ذمہ بری تھا۔ اب جب اس کو یہ علم تفصیلی نہیں ہے کہ فلاں واجب ہے اور علم بالوجوب بھی ہے، تو اس کو ہر حال میں ذمہ بری کرانا ہوگا، اور ذمہ بری کرانے کا آسان راستہ ہے احتیاط، کہ دونوں کو بجا لائے، ظہر بھی پڑھ لے، جمعہ بھی پڑھ لے، قصر بھی پڑھ لے، تمام بھی۔ کیوں؟ جب اس کو
تکلیف کا علم ہے تو احتیاط کے ذریعے اس کو برات کا بھی علم حاصل ہو جائے گا، یقین ہو جائے گا کہ جو بھی میرے ذمہ تھا میں نے وہ ادا کر دیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ لہٰذا مقتضی تو آ گیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ جناب ہمارے اوپر واجب ہے ہم نے اپنا ذمہ بری کرانا ہے۔ معنی مفقود ہے، کیوں؟ فرماتے ہیں معنی دو قسم کے ہوتے ہیں، یا موانع عقلی ہوتے ہیں یا شرعی، یا عاقل کہے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یا شرع، نہ یہاں کوئی معنی عقلی ہے نہ کوئی معنی شرعی ہے، اصل معنی ہے ہی۔ کیوں جی؟ ذرا تفصیل کے ساتھ فرماتے ہیں اس لیے عقلاً معنی کیا ہو سکتا ہے، پہلے دیکھنا ہے نا ہو کیا سکتا ہے، پھر دیکھنا ہے کہ آیا ہے یا نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے چونکہ اس بندے کو اس تکلیف کا علم تفصیلی نہیں ہے، یہی ادھر بنے گا نا کہ جناب مجھے یہ تو پتہ تھا کہ میرے اوپر ایک نماز واجب ہے، لیکن علم تفصیلی نہیں تھا کہ پتہ نہیں وہ ظہر تھی یا جمعہ تھا، تو میں چونکہ علم مجھے نہیں تھا، اب چونکہ مجھے علم نہیں تھا تو میں کیسے اپنا فریضہ ادا کرتا، میں جمعہ پڑھتا یا ظہر پڑھتا؟ علم بالتفصیل چونکہ نہیں تھا میں اس واجب واقعی کو بجا نہیں لا سکتا تھا، اس وجہ سے میں نے یہ نہیں کیا۔ شیخ عالم فرماتے ہیں یہ تو عقلاً معنی نہیں ہے۔ کیوں؟ بھئی تمہیں علم اجمالی تھا کہ واجب ہے؟ جی واجب ہے، تفصیلی نہیں تھا نا؟ بالکل، پھر بھی تو واقعے کو بجا لا سکتا ہے، کیسے؟ تو دونوں پڑھ دے، احتیاط کے راستے میں کوئی رکاوٹ، کوئی اس کے غیر محصور افراد تو تھے نہیں کہ جناب کوئی 5-6 ہزار نمازیں ہیں اور ان میں سے پتہ نہیں کون سی واجب ہے اور تو کہتا کہ میرے بس میں نہیں تھا، ٹوٹل 2 نمازیں تھیں، دونوں کو پڑھ سکتا تھا، تمہیں یقین ہو جاتا کہ میں نے واقعے کو انجام دے دیا جو میرے اوپر شرعاً واجب تھا۔ کثر و اتمام احتیاط کے ذریعے تو واقعے کو بجا لانے پر، یعنی یہ بہانہ نہیں چل رہا چونکہ مجھے علم تفصیلی نہیں تھا تو میں کیسے حکم واقعی کو بجا لاتا۔ مختصر جواب شیخ اعظم کا یہ ہے کہ تیرے پاس احتیاط کا آپشن تھا اور احتیاط کے ذریعے تو اس حکم واقعی کو بڑے آرام سے بجا لا سکتا تھا، لہٰذا یہ تو کوئی عقل معنی نہیں ہے۔ عقل یہ نہیں کہتا کہ تو احتیاط کو بھی چھوڑ دے اور بس چونکہ تمہیں علم تفصیل نہیں، نہ عقل اس کو معنی نہیں کہتا۔ اچھا، یا یہ عقل معنی ہو سکتا ہے عقلاً کہ بھائی جب تک بندے کو علم تفصیلی نہ ہو تب تک اس بندے پر وہ تکلیف واجب ہی نہیں ہوتی۔ توجہ کرنے کا اس 2 سطروں میں فرق کرنا ہے، ایک ہوتا ہے تکلیف کو بجا لانے کے لیے علم تفصیلی کا ہونا، ایک ہے خود تکلیف کا میرے اوپر لاگو ہونا، اس کے لیے علم تفصیلی ہونا۔ بالکل آسان، فرماتے ہیں نہ یہ معنی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم اس کے قائل ہو جائیں کہ جب تک علم تفصیلی نہ ہوگا میرے اوپر تکلیف لازم نہیں ہوگی، اس کا مطلب ہے پھر مخالفت قطعیہ بھی جائز ہونی چاہیے۔ کیسے؟ نہ میں ظہر پڑھوں اور نہ ہی میں جمعہ پڑھوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے کسی کے وجوب کا علم تفصیلی نہیں ہے، لہذا نہ میرے اوپر ظہر واجب ہے نہ میرے اوپر تو حرمت، یعنی مخالفت قطعیہ جائز ہونی چاہیے، حالانکہ یہ مسلماً حرام ہے۔ تو پس جب حرمت اپنا مخالفت قطعیہ حرام ہے کہ آپ کسی صورت میں بھی دونوں کو نہیں چھوڑ سکتے، تو پھر آپ یہ کیسے کہتے ہیں جب تک علم تفصیلی نہ ہو میرے اوپر تکلیف ہے ہی نہیں؟ ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2،
ایک جاہل قاصر ہوتا ہے، ایک جاہل مقصر ہوتا ہے۔ مقصر جو علم حاصل کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے۔ اچھا، ایک جو مقصر ہے، جو علم حاصل کر سکتا ہے کرتا نہیں ہے، جب تک اس نے علم حاصل نہیں کیا وہ جاہل ہے یا نہیں ہے؟ جاہل کس سے؟ یعنی اس کو علم تفصیلی تکلیف کا نہیں ہے۔ اب اگر علم تفصیلی نہیں ہے اور وہ بجا نہیں لاتا تو علی القاعدہ اس پر عقاب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں علم تفصیلی آئے گا تو تکلیف اس پر ہوگی نا، اس کو تو علم تکلیفی اور علم تفصیلی ہے ہی نہیں، جبکہ سارے لوگ قائل ہیں کہ جاہل مقصر کو عقاب ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، یہ طے شدہ بات ہے۔ جب طے ہے، اس کا مطلب ہے تکلیف کے منجز ہونے کے لیے، میرے اوپر لاگو ہونے کے لیے علم تفصیلی کا ہونا شرط نہیں ہے۔ بس خلاصہ ایک چیپٹر یہاں کلوز ہونا ہے کہ اگر کوئی شے معنی بن سکتی تھی، یا تو وہ یہ تھا معنی بننا تھا جناب چونکہ مجھے علم تفصیلی نہیں تھا میں واقعے کو بجا ہی نہیں لا سکتا، ہم نے کہا یہ عذر نہیں بنتا، کیوں؟ احتیاط کے ذریعے تو واقعے کو بجا لا سکتا ہے۔ یا عذر یہ بنتا تھا کہ جب تک علم تفصیلی نہ ہو شرعاً تکلیف میرے اوپر لاگو ہی نہیں ہوتی، تو ہم نے اس کا جواب یہ دیا تھا اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر مخالفت قطعیہ بھی جائز ہو جانی چاہیے، کیونکہ اس کو بھی بیچارے کو علم تفصیل نہیں ہوتا۔ اسی طرح مقصر کو بھی عقاب پھر نہیں ہونا چاہیے جو اس کو علم تفصیلی، جبکہ یہ دونوں باطل ہیں۔ مخالفت قطعیہ حرام ہے، مقصر کو عقاب ہوگا، لازم باطل ہو تو ملزوم بھی مثلہ، پس لہذا ہمارے نزدیک عقلاً کوئی معنی موجود نہیں۔ اما الثانی، شبہ وجوبیہ تھا، امر دائر بین المتباینین تھا، وجہ شبہ فقدان نص تھا۔ اول ہم نے کہا تھا کہ مخالفت قطعیہ تو حرام ہے، ٹھیک ہے جی، یہ نہیں کہہ سکتا کہ بندہ جمعہ بھی نہ پڑھے زور بھی نہ پڑھے قصر بھی نہ پڑھے تمام، وہ تو ہوگی حرام۔ اما ثانی آقا جان یہ ہے، آیا موافقت قطعیہ جس کو آپ احتیاط کا نام دیتے ہیں، آیا یہ واجب ہے یا نہیں ہے؟ قولان، اگرچہ اس میں دو نظریے ہیں، میرے نزدیک اقواہما الوجوب، کہ موافقت قطعیہ یا احتیاط کا نام دے دیں یہ واجب ہے۔ واجب ہے کہ معنی آقا جان کیا ہوگا؟ یعنی ظہر بھی پڑھے جمعہ بھی پڑھے قاصر بھی پڑھے تمام بھی، اس کو کہتے ہیں موافقت قطعیہ، کہ یقین ہو جائے کہ جو بھی واقع میں تھا انجام دے دی۔ کیوں واجب ہے جی آپ کے نزدیک موافقت قطعیہ؟ لوجود المقتضی وعدم المانع، وجود یعنی مقتضی وجوب، مقتضی احتیاط موجود ہے جبکہ مانع مفقود ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اما الاول، توجہ میرے جان، اول سے مراد کیا ہے؟ پہلے تو ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ کس طرح بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ یہاں مقتضی احتیاط موجود ہے، یہ اول ہو گیا نا جی، پھر آئے گا کہ معنی مفقود ہے۔ فرماتے ہیں لأن وجوب الامر المردد، اس لیے کہ ایک امر آیا ہے مردد ہے، مردد کس میں آگا جان؟ کہ آیا وہ واجب جمعہ ہے یا ظہر ہے، تردد کس میں ہے؟ قصر ہے یا اتمام؟ وجوب امر مردد ثابت فی الواقع، واقع میں تو ہے، چونکہ مجھے علم اجمالی ہے کہ ایک نماز یوم الجمعہ بعد زوال میرے اوپر واجب ہے، ٹھیک۔ والامر بہ علی وجہ یعم العالم والجاہل، ہم کہتے ہیں کہ جو اوامر الہیہ ہیں اس میں جاہل اور عالم سب برابر ہیں، فقط عالم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے جیسے کہ اشاعرہ کا نظریہ ہے، نا۔
صادر عن الشارع، شارع کی طرف صادر ہوئے، واصل الی من علم بہ، اب جس کو علم تفصیلی ہو گیا اس کو تو علم ہو گیا لیکن دوسرے کو نہ ہوا۔ اچھا اب فرماتے ہیں لیس موضوع الوجوب فی الاوامر، ہمارے نزدیک اوامر میں وجوب کا موضوع مختص بالعالم نہیں ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ حکم شرعی فقط اسی پر نہیں ہوتا جس کو علم بھی ہوگا، نہ عالم ہو یا جاہل، اعلیٰ احکام الہیہ سب کے لیے برابر ہیں۔ وَإِلَّا، اگر کوئی یہ کہے جیسے اشاعرہ کہتے ہیں کہ احکام شرعیہ مختص بالعالم ہیں، لازم الدور، یہ بات پیچھے ہو چکی ہے، جناب علامہ نے دوریہ ثابت کی تھی کہ ایک چیز کا واجب ہونا موقوف ہو علم پر اور علم بالوجوب موقوف ہو اس کے وجوب پر، دوریہ لازم آتا ہے، کما ذکر علامہ فی التحریر۔ کیوں؟ لأن العلم بالوجوب، اس لیے کہ علم بالوجوب کب ہوگا؟ جب پہلے وہ واجب ہوگا، اور پہلے واجب کب ہوگا؟ جب پہلے اس کو علم ہوگا۔ اسی کو دور کہتے ہیں نا کہ علم بالوجوب موقوف ہو کہ وہ شے پہلے واجب ہو، اور اس کا واجب ہونا موقوف ہو کہ اس کو علم ہو، توقف الشیء علی نفسہ۔ خوب، لہذا مقتضی احتیاط، مقتضی موافقت قطعیہ تو یہاں پر موجود ہے۔ اما المانع، ہم نے کہا کہ کوئی مانع موجود نہیں ہے، مانع مفقود ہے۔ اچھا مانع کیا بن سکتا ہے؟ لأن المتصور منہ لیس الا الجہل التفصیلی بالواجب، اگر کوئی شے مانع بن سکتی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے واجب سے جہالت تفصیلی، یعنی واجب کا علم تفصیلی نہ رکھنا۔ یہ تو مجھے پتہ ہے نماز واجب ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ ظہر واجب ہے یا جمعہ واجب ہے، ٹھیک ہے جی، چونکہ مجھے پتہ نہیں ہے، جہالت تفصیلی بالواجب ہو گیا، یاد ہے۔ فرماتے ہیں یہ جہالت کہ مجھے واقع حکم واقعی کی تفصیل کا علم نہیں ہے، اس کا معنی ہونا یعنی متصور ہے، فَهُوَ غَيْرُ مَانٍ، فرماتے ہیں نہ، علم تفصیلی کا نہ ہونا یا جہالت تفصیلی نہ عقلاً معنی ہے اور نہ ہی نقلاً معنی ہے۔ اچھا جی، کیسے؟ اما العقل، عقلاً کیوں معنی نہیں؟ فرماتے ہیں اس لیے فَلِأَنَّ حُکْمَهُ بِالْعُذْرِ، اگر آپ جہالت تفصیلی کو عذر بنائیں، چونکہ اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے کہ ان میں سے کون سی واجب ہے، ٹھیک ہو جی، تو یہ اس کا عذر ہے۔ فرماتے ہیں یہ جہالت، لطف لینے کا بہت مزیدار بات ہے، یہ جہالت آیا واقع کو بجا لانے کے لیے آپ عذر بنا رہے ہیں کہ جب تک اس حکم واقعی کا علم تفصیلی نہ ہو بندہ سرے سے عمل کر ہی نہیں سکتا، یہ کہہ رہے ہیں؟ یا آپ کہہ رہے ہیں جب تک علم تفصیلی نہ ہو وہ تکلیف آتی ہی نہیں ہے، واجب واجب ہوتا ہی؟ دونوں باطل ہیں، دونوں نظریے درست، دونوں معنی نہیں بن سکتے۔ کیوں؟ ان کانا من جہت عجز الجاہل عن الاتیان بالواقع، اگر آپ کہتے ہیں چونکہ مکلف اس واقعے کی تفصیل سے جاہل ہے، لہذا یہ جہالت کی وجہ سے اس حکم واقعی کو بجا لانے سے عاجز ہے کہ پتہ نہیں واقعے میں ظہر تھی یا واقعے میں جمعہ تھا، اس کو پتہ نہیں تھا، تو لہٰذا یہ اس حقیقت کو بجا لانے میں، واقعے کو بجا لانے میں عاجز ہے۔ خوب، حتی یرفع الجہل الی فقد شرط من شروط وجود المامور بہ، چونکہ مامور بہ کے وجود کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ بندہ اس سے جاہل نہ ہو بلکہ عالم ہو۔ فرماتے ہیں اگر یہ ہے فلا استقلال للعقل بذلک،
عقل تو اس کو معنی نہیں سمجھتا۔ اب عبارت ختم ہو گئی، اگلی سطر کتاب میں نہیں، آپ نے خود کرنا ہے۔ کیوں؟ عقل یہ بھی تو کہتا ہے نا کہ اگر دو میں سے کسی کا تمہیں علم تفصیلی نہیں ہے کہ کون سا واقع میں واجب ہے، احتیاط کا آپشن تیرے پاس موجود ہے۔ عقل احتیاط سے تو منع نہیں کرتا۔ یہ جو سطر ہے نا، فلا استقلال العقل بذالک، اس کی تشریح آگے نہیں ہے لیکن آپ نے خود کرنی ہے۔ آپ یہ بہانہ بنا رہے تھے چونکہ اس بیچارے کو پتہ نہیں کہ واقع میں ظہر واجب ہے یہ جمعہ، تو یہ کیسے بجا لائے؟ شیخ اعظم کہتے ہیں عقل اس کو عذر نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل احتیاط کا آپشن بھی تو دیتا ہے۔ جس عقل نے کہا تھا کہ بھئی مولا کی طرف سے حکم آ چکا ہے اور تمہیں اس کا علم بھی ہے، اب اس سے بری و ذمہ ہونا ہے، بری و ذمہ ہونے کا ایک راستہ احتیاط بھی ہوتا ہے، لہذا عقل اس کو مانے نہیں سمجھتا۔ کما یشہد بہ جواز التکلیف بالمجمل فل، اور جہاں علم اجمالی ہوتا ہے، انشاءاللہ آگے ہم اجمال نص میں جائیں گے، کئی مقام پر اجمال نص ہو تو بھی وہاں انسان مکلف ہوتا ہے۔ کما تعرف غیر واحد من قال بالبراۃ فی معنان فی، انشاءاللہ جب اگلے مسئلے میں جائیں گے، جو لوگ فقدان نص میں براتی بنے ہیں، اجمال نص میں وہ بھی جا کر دوبارہ احتیاطی بن جاتے ہیں، جبکہ ہم یہاں پر بھی احتیاطی ہیں، وہاں بھی احتیاطی ہوں گے۔ وَإِنْ كَانَ، اور اگر آپ اس جہل تفصیلی کو عذر بناتے ہیں بإیمانہ کہ من جہت کونہ غیر قابل لتوجہ تکلیف الیہ، کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جب تک انسان کو تکلیف کا علم تفصیلی نہ ہو وہ اس تکلیف کا مکلف ہوتا ہی نہیں ہے، کہ مجھے چونکہ علم تفصیلی نہیں ہے کہ ظہر واجب ہے یا جمعہ، لہذا میرے اوپر کوئی بھی واجب، فرماتے ہیں فَهُوَ أَشَدُّ مَنْعًا، یہ پہلے آپشن سے بھی سخت ہے، ضعفاً، یہ انتہائی ضعیف ہے۔ کیوں؟ میں نے گزارش کی تھی اس لیے کہ علم تفصیلی ہونا وجوب کے لیے کوئی شرط، ہاں توجہ رکھنا، انشاءاللہ ہم کل اس کو آگے پڑھیں گے۔ ایک بات آئے گی، بھائی اس وقت تک تم بری و ذمہ ہو جب تک تمہارے پاس علم نہ ہو، علم آ گیا برات کا سٹاپ ہو جائے گا۔ اب وہ علم چاہے علم تفصیلی ہو چاہے علم ہے، یہاں پر تمہیں علم ہے کہ ایک نماز میرے اوپر واجب ہے، تو کیسے کہتا ہے کہ چونکہ علم تفصیلی نہیں ہے کہ ظہر یا جمعہ لہذا میرے اوپر کچھ واجب نہیں؟ اشد منان، یہ اصلاً کیوں؟ اگر آپ کی یہ بات مان لی جائے کہ جب تک تکلیف کا علم تفصیلی نہ ہو وہ اس کا انسان مکلف نہیں ہوتا، لجاز احمال المعلوم اجمالا راسا بالمخالفت قطعیہ، تو ہر علم اجمالی کے مورد میں مخالفت قطعیہ جائز ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں علم تفصیلی نہیں ہے، تو آپ کہتے ہیں جب تک علم تفصیل نہ ہو بندہ مکلف نہیں ہوتا، پھر وہاں مخالفت قطعیہ جائز ہونی چاہیے۔ پس فلا وجہ للالتزام حرمت المخالفت القطعیہ، جبکہ گزشتہ درس میں طے ہو گیا تھا کہ علم اجمالی کی مخالفت قطعیہ حرام ہے، اور اگر آپ کی اس دلیل کو مانیں تو پھر وہ حرام نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس طرح دوسری خرابی کیا لازم آتی ہے؟ وَلَقَبْهَا عِقَابُ الْجَاهِلِ الْمُقَصِّرِ عَلَىٰ تَرْكِ الْوَاجِبَاتِ الْوَاقِعَةِ، کہ اگر ایک جاہل مقصر ہے اور وہ تقصیر کی بنیاد پر کسی واجب کو بجا نہیں لاتا یا محرمات کو انجام دیتا ہے تو اس کو بھی عقاب نہیں ہونا چاہیے، جبکہ آپ سارے کہتے ہیں کہ جاہل مقصر کو عقاب ہوگا، حالانکہ اس کو بھی تو علم تفصیلی نہیں ہوتا، وہاں پر بھی پھر عقاب کبھی ہونا چاہیے، جبکہ آپ سارے اس کی قباحت کا نہیں بلکہ جاہل مقصر کے عقاب کے جواز کے قائل ہیں، کبھی ہی نہیں ہے عقاب ہوگا۔ کما ہول، پس حرمت مخالفت قطعیہ کا قائل ہونا
اور جاہل مقصر کے عقاب کا کبھی ہی نہ ہونا، یہ دو باتیں دلیل ہیں کہ تکلیف کا مکلف ہونے کے لیے علم تفصیلی شرط نہیں ہے، وہ دعویٰ یہ علیحدہ چیز ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔